بہت بڑا سوال اور مجھے ایک بہت بڑی زندگی جس کے بارے میں قرآن نے زیادہ بات کی۔ اللہ نے ان کی پوری زندگی سے صرف اور صرف چھوٹا سا ایک واقعہ نکالا، معاملہ جن کے ساتھ ہوا تو وہ نکالا کہ وہ معاملہ ان کی پوری زندگی پہ بھاری تھا۔ پوری زندگی کے تکلیف جو اچھے برے ان کے دن تھے سب پہ وہ بھاری تھے۔ ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں سے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن جو ان کی ایک لائف تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی، بہت کم تھی۔ تمام نبیوں کے اندر ان کی لائف گریٹفل لائف تھی، گریس لائف تھی جو انہوں نے گزاری۔ اللہ نے پھر ان کو جب اتنا گریس اتنا گریٹفل کیا تھا تو آزمایا بھی ویسے۔ ان کی اس زندگی کے اندر جو ایک قصہ یا چھوٹے سے واقعہ اللہ نے چھیڑا، انسان کو بتایا، قرآن میں ہمیں بتایا، ہم تک پہنچایا، اس کے اندر بڑی حکمت، بہت گہرائیاں، زندگی کے لیسنس، لائف لیسنس، اسباب، ہر چیز موجود ہے۔ ایک دقیق عمیق جو زندگی کے رولز ہے اس میں وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بتایا کہ تکلیف کیا آئی اور کتنی بڑی تھی وہ تکلیف جس کو میں نے جھیلا، اور اس کو میں نے کیا کہ صبر کی۔ وہ صبر کیسا تھا ان کا؟ بہت اعلیٰ صبر تھا ان کا۔ اس کے بعد ان کو انعام بھی بڑا اعلیٰ ہی ملا، بہت اعلیٰ انعام ملا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بتائی جو انہوں نے کی، مناجات بتائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے مناجات کے میں نے ان کو انعام کیا، ان کو انعام دیا اس کا صبر کا، اور جو مناجات کی اس کے بعد ان کو انعام دیا، اور اس کے بعد ان کے صبر کا انعام ہونے کے بعد ہم نے ان کو نشانی بنا کے، اور ایوب علیہ السلام اس کی وجہ سے نشانی بن گئے تمام عابدین کے لیے، چاہے نبیوں میں سے ہوں یا عام انسانوں میں سے عبادت گزار لوگ، تمام کے لیے وہ عبادت گزار لوگوں کے لیے وہ نشانی بن گئی، عبادت گزار لوگوں کے لیے وہ نشانی بن گئی جو یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کو ہی اپنا حاکم اور حقیقی رب مانتے ہیں، ان کے لیے وہ نشانی بن گئی۔ تو اللہ ان کی زندگی کے اندر جو صبر تھا وہ بہت صبر تھا۔ انہوں نے 40 سال اپنی زندگی کے اندر ان کی مال متاع، فراوانی، رزق، دولت سب ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ ان کو بڑی عزت و نواز تھی، ہر چیز انسانوں کے بتا کے جب ان پہ اتنا اسباب اتنا کچھ ان کو کیا تو آزمایا بھی اتنی ہی سختی کے ساتھ تھی اور اتنے ہی عرصے ان کو سکھا۔ ان کے ایک حدیث ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں ملتی ہے احادیث کی کتابوں کے اندر۔ تو ایک دفعہ کی بیوی نے کہا آ کر کے، اے میرے شوہر ایوب، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں اللہ آپ کی تکلیف کو، درد کو، جو کچھ آپ کو سب تکلیف ہو رہی ہے اس کو صحیح کر دے گا فوراً۔ تو اللہ کے نبی، اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، دیر نہیں کرتا، فوراً سن لیتا۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو آپ نے مانگی پوری نہ ہوئی۔ ہسٹوریکل جملے تھے، بہت گریٹفل جملے تھے، بہت گریسفل جملے تھے، بڑی عزت تھی اس کے لیے، یہ تھا وقار۔ ایوب علیہ السلام نے کو کہا کہ میری بیوی، اللہ تعالیٰ نے 40 سال صحت میں اور ہر معلومات اور ہر چیز نعمتوں میں مجھے رکھا، 40 سال صحت بھی تھی، نعمتوں بھی تھی، اور باقی نعمت بھی تھی ان کے پاس 40 سال۔ میری بھی بیماری کا یہ عرصہ ہی کتنا گزرا، یہ میں تکلیف کا یہ چیز کرب اور غم ہے میرے سے، اس کا عرصہ ہی کتنا گزرا۔ 40 سال گزر گئے، اتنے کے بعد اس 40 سال کے اندر ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ان کا چلا گیا، بہت نقصان ہوا اس 40 سال کی بیماری کے اندر، یہ 40 سال کے درد کے اندر بڑا نقصان ہوا کہ حالات ختم ہو گئے۔
مال ختم ہو گیا، متا ختم ہو گیا، بیویاں چلی گئی، ان کی جتنی بھی سب چلی گئی، گھر جو ان کے پاس تھا ختم ہو گیا، اینڈ میں رہ کے گیا وہ پلنگ یا وہ بیڈ جس پہ وہ لیٹے تھے، ایک بستر جس پہ وہ تھے لیٹے تھے، ایک برتن جس میں پانی تھا وہ وضو کرتے تھے وہ نماز کے لیے، اور ان کی جو ایک بیوی تھی کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ عمر تھی، ان کی بیوی تھی آتی تھوڑا سا ان کا کام کاج کرتی نہیں خدمت کرتے چلی جاتی، بس وہ رکتی بھی نہیں تھی، یعنی کتنا کرب بھری زندگی گزاری انہوں نے، 40 سال کتنی تکلیف کے لیے، بہت تکلیف کے لیے، 40 سال کا عرصہ جب گزر کیا اس کو آگے جانے لگا، اسی وقت انہوں نے دعا کی، اتنا انہوں نے 40 سال صبر کیا، یعنی انہوں نے اپنی بیوی سے یہی کہا تھا کہ 40 سال میں نعمتوں میں رہا ہوں اور صحت کی میری نعمت تھی، اس صحت کی نعمت میں 40 سال رہا ہوں، تو 40 سال تک میری یہ تکلیف ہوئی ہے تمہاری مجھ سے دور نہ ہوئی، تو پھر میں کچھ سوچوں گا، پھر میں کوئی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، وہ 40 سال میں گزارے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے کہ ہمیں بیماری آئی فوراً، ارے یہ کیوں آئی چلی جا فوراً چلی کیوں، 40 سال کا صبر بیماری پہ، وقتوں پہ، ان پہ اس بیماری نہیں تھی کہ وقت بھی بڑے کڑے گزرے، یعنی اولاد ختم ہو گئی، ان کی چلی گئی، چھوڑ کے آگے چلی گئی، کچھ مر گئی، 40 سال میں ان کی اولاد بھی کچھ مر گئی، کچھ چھوڑ کے چلی گئی، ہمیشہ کے لیے، بیویاں ان کی ساری چلی گئیں، کچھ طلاق لے لیں، کچھ ویسے چلی گئیں، کچھ چھوڑ کے چلی گئیں، یا کچھ مر گئیں، اس طریقے سے ان کی بیویاں چلی گئیں، سب ختم، گھر بار تھا وہ بھی ختم، مال متا تھا وہ بھی ختم، سب کچھ ختم، چلا گیا ان کے پاس سے، جو نعمتیں سب ان کی چلی گئی، اس پہ بھی انہوں نے بہت صبر کیا، یہ بھی ان کے صبر کا پارٹ تھا، جو ان کی فیسز لائف میں گزر رہے تھے بیماری کے دوران، جنہوں نے سب کچھ گنوا دیا تھا، جو نعمت ان کے پاس سے چلی گئی تھی، اس میں بڑی حکمت ہے، بہت اس میں سبق ملتا ہے، صرف چھوٹی سی ان کی لائف اسپین سلتا ہے، صرف جو چھوٹا سا یہ واقعہ آنے کا ہم سنا ہے، بہت سبق ہے انسان کے لیے، بہت سبق ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہی کیا، صبر کیا، اس ہر چیز کے، ہر مال متا شہرت دولت عزت سب چلی گئی ان کی، اس کے بعد صبر کیا، ہر نعمت ان سے چلی ان کے پاس چلی، صبر کیا، اس پہ صبر کیا انہوں نے، اس کے بعد صبر کیا، جب صبر اس حد پہ جا کے رکا، اب ان کو لگا کہ یار اب صبر نہیں، اب دعا چلے گی، ان کی دعا میں بھی صبر تھا، دعا کیا کی، دعا بڑی ہسٹوریکل جملے دیے اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے بہت گریسفل دعا کی، انہوں نے کہا اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اب بھی انی مسائل ضرور وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی، مسانی ترقی کا مطلب ہے کہ مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، اور میں بہت دردوں سے گزرا ہوں اس تکلیف کے لیے، تکلیف تھی پھر مسا بھی آ گئی، یعنی کہ اور مزید میری تباہی پھیرتی اس تکلیف کے اندر میں چیزوں میں، سب کچھ میرے سوال ہاتھ چلا گیا، مسئلہ سب چلا گیا میرے پاس، جو کچھ میرے پاس نہیں تھی سب چلی گئی، تو دیکھ لے تو ہی رحمان الرحیم، بس اپنی تکلیف کا بتایا، اظہار ہے کہ اللہ میری کو تکلیف پہنچی ہے، اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ کلاس تکلیف پہنچ چکی ہے مجھے، اور میں اس میں بڑا عرصہ گزارا، جتنا نعمتوں میں ہوتا اتنا تکلیف میں نے اتنا ہی عرصہ گزارا ہے، اور اب تو اس سے دعا کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ میری تکلیف، بتایا صرف کہ میری تکلیف ہے، جانتا وہ بھی تھا کہ میرا ایوب کو تکلیف ہے، لیکن صبر، دیکھیں اس میں بھی صبر کیا انہوں نے، کہ اللہ تو رحمان رحیم، تو رحم کر دیں، تو اپنی رحمت سے مجھ کو رجوع کر، اس تکلیف کو انسان نے فوراً کی دعا سنی اور انعام دیا صبر کا، صبر اتنی پاورفل ریسورس ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، صبر چیز کی، صبر اگر ساری زندگی کا بھی کرنا پڑے نا، کرنا چاہیے، ہمارے اسلام نے بھی کیا کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ میرے بیٹے
نہ آصاب مصیبت اللہ بإذن اللہ کہ اے میرے بیٹا اللہ کا کون سی تکلیف آتی ہے. تو کہا کہ اے میرے بیٹے تکلیف آئے گی تجھے، جب کوئی مصیبت کی کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنا. صبر تکلیف سے مقابلہ کرتی ہے بیٹے. تو صبر ہم نہیں کرتے، اس کے بعد انعام بڑا کتنا بڑا ملا ان کو. یہ صبر کیسے ملا، کتنا بڑا انعام ملا ان کو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تکلیف پہلے دور کی. انہوں نے کہا اس پاؤں میں ان کو جان ڈالی جو لاغر تھے، جو کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، جس کو لے کے اٹھا نہیں سکتے تھے. تاغر سے جب انہوں نے دعا کی اس پاؤں میں جان ڈال دی. اتنی جان کے 40 سال میں نہیں تھی کبھی کے تھے. کھڑے ہوئے پاؤں مارتی زور سے، انہوں نے پاؤں مارا تو چشمہ نکل گیا. اس میں وہ نہائے بھی، انہوں نے پانی بھی پیا. اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ یوں پانی پی اس کا اور اس سے نہا بھی رہے. تو جب تکلیف ہوتی ہے جسم آنی اور تندرست ہو جائے گا، بیماری سے دور ہو جائے گی. ایک یہی نام پہلے صحت تھی، پھر تھوڑی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی وقت سے تھوڑے عرصے میں واپس وہ سب کچھ اور ڈبل ان کو اوپر ملا. جو کچھ پہلے تھا اور چلا گیا تھا اس کا ڈبل اوپر ان کو ملا. تو صبر کے بعد جب انسان کو کوئی نعمت ملتی، صبر میں کوئی چیز چلی جائے انسان کے پاس سے واپس اس کو جب ملتی ہے تو وہ ڈبل ہو کے ملتی ہے، دگنی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. یہ اس کا انعام ہوتا ہے. اتنا بھی اتنا تو اس سے اور زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو پروفٹ میں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انعام ہے. جیسے صبر کیا، صبر اتنی پاورفل ریسورس ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ زمین آسمان ہلا دیتا ہے، عرش ہلا دیتا ہے. اتنی پاورفل ریسورس ہے. ہم اس ریسورس کو ضائع کرتے ہیں، اس ریسورس کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی ریسورسز، صبر، ایمان، علم، تقویٰ، یہ بہت بڑی ریسورسز ہیں. یہ بہت بڑی توپیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کری ہے. کسی بھی مصیبت میں یہ تو کسی کے پاس ہے نا تو اسے آپ گرا نہیں سکتے. سب کچھ بھی چھین جائے نا اس کے بعد یہ بولے اللہ تو میرے پاس ہے نا، کیا ہو گیا سب چھن گیا، کیا ہو گیا، اللہ کل بھی میرے پاس تھا، آج بھی میرے پاس ہے، میں اپنا گھر لے جاؤں گا. اور اس صبر نام کے بعد جب انسان جب صبر کرتا ہے اس کے بعد انعام ملتا ہے. صبر کا وقت اس کا نکل جاتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کے ذریعے وہ پاس آؤٹ کر لیتا ہے، انعام اس کو دگنا ملتا ہے. پھر یہ انعام ملنے سے پہلے اس بندے کو پھر نشانی بنایا تھا لوگوں کے لیے. اتنی بڑی عزت ہے کہ کسی کے لیے آپ آیت اللہ بن جائیں، نشانی بن جاؤ، کہ مثال دینے کے لیے آپ کی مثال ہو. یعنی آپ کو انعام بنا دیا عابدین کے لیے کہ عابد اگر سیکھیں گے تو اس سے سیکھیں گے. یہ نشانی ہے میری، اس کو پار ایکسلنس سگنیچر ہم نے بنا دیا اس ویڈیو کا کہ صبر کے معاملے میں تو بس ایوب کو دیکھنا پڑے گا. صبر والوں کو ایوب کو دیکھ کے صبر کرے گا. اور یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ تو جہاں کے عالم کے رسول سے بات ہو رہی ہے. بڑی ہستی کہا نے کہا کہ آپ نے صبر کرنا ایوب جیسا، جیسے ایوب نے صبر کیا. کی بڑی ہستی سے بات ہو رہی ہے. صبر کی بڑی اہمیت ہے. یہ چیز ہے کہ اگر صبر کریں گے تو کیا کچھ انسان کو انعام ملے گا صبر سے. مصیبت پہ صبر انسان کو بہت طاقت دیتی ہے جو انسان کبھی سوچ نہیں سکتا. اس کے بعد اس کو وہ انعام اور عزت ملتی ہے، والا عزت ملتی ہے جن سے انسان جان نہیں سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اپنی مصیبت کو گزرستان سے ان کے وہ ہمارے شامل ہیں.